وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، ہرگز نہیں داخل کرے گا کسی ایک کو بھی اس کا عمل جنت میں۔ تو صحابہ کہنے لگے، اور آپ کو بھی نہیں ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا، نہیں، اور میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ ڈھانپ لے مجھے اللہ اپنے فضل اور رحمت سے۔ تو میانہ روی اختیار کرو یا سیدھا رستہ اختیار کرو۔ تسدید ہوتا ہے تیروں کو سیدھا کرنا، اور قریب قریب رہو، اور تم میں سے کوئی ایک ہرگز تمنا نہ کرے موت کی، مرنے کی۔ یا تو وہ محسن ہوگا، نیک ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی کو اور بڑھا لے، یا وہ برا ہوگا شخص، تو ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ تو اس حدیث سے بہت سی باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ بنیادی طور پر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ جنت میں داخلہ عمل کی بنیاد پر نہیں، عمل صرف ایک سبب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی انسان اپنے عمل کی بنیاد پر یا عمل کے عوض جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، کیونکہ جنت انسان کی ساری زندگی کی کمائی سے بھی زیادہ مہنگی ہے۔ یعنی آپ اپنے اعمال پیش کر کے جنت نہیں خرید سکتے۔ یعنی اگر آپ ساری زندگی میں صرف نیک کام کریں نا، اور پھر وہ جتنے بھی ہوں ان کو لے جائیں کہ یہ لے لیں اور مجھے یہ جنت دے دیں، تو آپ کے عمل تھوڑے ہیں۔ آپ ان اعمال کی وجہ سے وہ جنت نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تو عمل کیے 60 سال 70 سال فار ایگزامپل، جنت میں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ، تو کیسے وہ ہو سکتا ہے برابر؟ آپ معاوضہ دے ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو نیک اعمال صرف سبب ہے، ذریعہ ہے وہاں انٹری کا، کہ آپ سیدھے رستے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا، اپنا فضل فرمائے گا، تو آپ اندر چلے جائیں گے۔ ورنہ اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم نے بہت کمائی کر لی یا ہم نے بڑا کمال کر لیا اور بہت کچھ ہم نے حاصل کر لیا اور ہم اب جنت کے مستحق ہو گئے اور ہمیں جنت دے دی جائے کیونکہ ہم تو اتنا کچھ کر کے آئے ہیں، تو نو، آپ اس طرح نہیں جا سکتے۔ تو اس حدیث سے انسان کو بہت ڈر بھی لگتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر لیں ہم جنت کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ صرف اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ جس کی بنا پر کوئی شخص جنت میں جائے گا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے اعمال تو بہت زیادہ ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کا تو کوئی گناہ نہیں، اور آپ کی عبادت، تہجد اور سب کچھ بہت زیادہ ہی نہیں، کسی انسان کی عبادت ایسی ہے ہی نہیں جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تھی۔ تو ان کے خیال میں کہ آپ کے تو عمل بہت زیادہ ہیں، اس بنا پہ آپ کو تو جنت میں چلے جانا چاہیے اعمال کی بنیاد پر۔ فرمایا، نہیں، میرے عمل بھی اتنے نہیں کہ محض ان اعمال کی بنا پر میں جنت میں چلا جاؤں، مگر یہ کہ اللہ اپنے فضل اور رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ تو اس لیے ہمیں کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل اور رحمت مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے سورۃ النحل 32 میں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ آیت اس حدیث سے ٹکراتی نہیں، اس کا مطلب یہ کہ بسبب اس کے، یعنی باسببیہ ہے، یعنی تمہارے نیک اعمال سبب بن گئے ہیں جنت میں جانے کا، ذریعہ بن گئے، معاوضہ نہیں بنے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جنت اعمال کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ کی نعمتوں میں سے یعنی صرف ایک نعمت سارے اعمال کھا جائے گی، یعنی ہم صرف ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کا بھی حق نہیں دے سکتے، اس کا بھی معاوضہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ نیک عمل کرنا جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کی صورت میں پھر ایک نعمت ہے جو شکر کی محتاج ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کا علم اور سمجھ عطا کر دی ہے اور جنت کا شوق دے دیا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے جو ہمیں اس رستے پر لے آیا ہے، اور اللہ ہی کے فضل سے پھر اس پر استقامت ہوگی۔
اور اگر اس کا فضل نہ ہو تو انسان آ کے بھی پھر پھسل سکتا ہے. دنیا اور آخرت کے موازنے کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی ایک کے کوڑے کی جگہ یعنی گرز بھر جگہ یعنی جنت میں تم میں سے کسی ایک کے کوڑے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اور یہ آیت تلاوت فرمائی فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جس شخص کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے.